میرے محترم عزیزوں، قربانی کے مسائل چل رہے تھے۔ کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو بندہ مسلمان ہے اور اسی طریقے سے آزاد ہے، مقیم ہے، مالدار ہے، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، سمجھدار ہو، مجنون ہے ایک آدمی، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور ایک بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کی ملکیت میں چاہے مال ہے لیکن اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، آزاد بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور مالدار کون ہوگا تو اس کے متعلق کل بتایا تھا 5 چیزوں میں سے کوئی چیز یا 5 میں سے بعض کا مجموعہ اس کی ملکیت میں پایا جاتا ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اب کم از کم جو چھوٹا جانور ہے وہ بکری ہے اور اسی طریقے سے میڈھا ہے، دمبا ہے وغیرہ ہے، اس میں تو ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے، اور جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں بس ایک بکرا لے لیا جاتا ہے سب کی جانب سے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر کے جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہیں سب کو شمار کیا جائے، ہر ایک الگ الگ اپنی طرف سے قربانی کرے، یا چھوٹے جانور خرید لیں یا بڑے جانور ہیں تو ہر ایک جتنے آدمی بھی صاحب نصاب ہیں ہر ایک اپنا الگ الگ اس میں حصہ رکھے۔ اور پھر جس جانور میں 7 آدمی شریک ہو رہے ہیں اس میں ذرا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسا آدمی نہ آنے پائے، شریک نہ ہونے پائے جو مرید اللحم ہے، جس کا مقصد صرف گوشت کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، سنت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ آدمی اس میں شریک نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی سود کھاتا ہے، سود خور ہے، اس کو بھی آپ نے اس جانور میں شریک نہ کریں۔ اور اگر کسی نے بیمہ انشورنس کرائی ہوئی ہے تو اس کو بھی اس جانور میں شریک نہ ہونے دیں۔ اور پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ قربانی کے لیے جو مال ہو وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال کو پسند کرتے ہیں۔ مال حرام سے اگر کوئی آدمی قربانی کرے گا تو یہ تو ایک قسم کا استہزاء اور مذاق ہوگی۔ تو قربانی کرنی ہے وہ بھی مال حلال سے کریں، مال حرام سے قربانی نہ کریں۔ اور قربانی کے اندر ذرا دیکھ لیں ان افراد کو، کوئی ایسا آدمی جس کے عقائد درست نہیں ہے اور جس کی آمدنی مشتبہ ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے اس کی آمدنی حلال کی ہے یا اس کی آمدنی حرام کی ہے، یا کوئی جوا کھیلتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ حرام وہ کماتا ہے، سود کماتا ہے، تو ذرا دیکھ لیں۔ قربانی بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کے اندر ذرا ان باتوں کو دیکھ کر شریک کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے افراد نہیں مل رہے تو پھر افضل یہ ہے کہ آدمی تنہا چھوٹا جانور خرید لے، اس کے اندر جو ہے نا آدمی قربانی کرے۔ فرمایا کہ چھوٹا جانور وہ بکری ہے اور اسی طریقے سے میڈھا ہے، دمبا ایک کی جانب سے، اور جو بڑے جانور ہیں گائے ہے یا اونٹ ہے اور اسی طریقے سے بھینس ہے، بھینسا ہے، تو اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور 7 آدمی جو شریک ہو رہے ہیں اس میں سے جتنے 7 آدمی ہیں ان میں سے کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم ہوا تو باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ 6 آدمی تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک نے 3 حصے رکھے ہوئے ہیں، دوسرے نے 3.5 حصے رکھے ہوئے ہیں، ایک اور آدمی مل رہا ہے اور اس کا جو ہے نا آدھا حصہ ہے، صرف آدھا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو جو 7 آدمی شریک ہو ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، لیکن اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے زائد ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا 6 آدمی شریک ہو جاتے ہیں یا 4 آدمی شریک ہو جاتے ہیں یا 3 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، 7ویں حصے سے ہر ایک کا زیادہ تو ہے، کم نہیں ہے، اوپر کسر جا رہی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو اوپر کسر ہوگی وہ تابع ہو جائے گی 7ویں حصے کے، لیکن 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو 7 آدمی شریک ہو رہے ہیں اس میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ اپنی ایک واجب قربانی کر رہا ہے، دوسری جو ہے وہ اپنے بیٹے کی عقیقے کا اس نے حصہ رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی ایک واجب قربانی ہے اور ایک اس کی نفلی قربانی کر رہا ہے، اپنے والدین کی جانب سے کر رہا ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے وہ قربانی کر رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن آج کل میرے محترم عزیزو دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر نفلی قربانی کرتے ہیں. مثلا جی اپنے والدین کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، کہ اپنا پیر تھا اس کے نام کی قربانی کریں. حالانکہ پہلے اپنی واجب قربانی کریں. جب آپ اپنی واجب قربانی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کریں. اور اپنے والدین، عزیز و اقارب اگر کسی اور کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں. اور پھر اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو قربانی کا جو جانور خریدیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، بہترین قربانی کے جانور وہ ہیں جو قیمت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور جسامت کے اعتبار سے بھی موٹے تازے ہوں. اب مالدار لوگ ہیں، اب قربانی کا جانور بس وہ خرید رہے ہیں کہ جی سستا مل جائے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قربانی کا جانور قیمت کے اعتبار سے بھی افضل وہی جانور ہے جس کی قیمت بھی زیادہ ہو اور جسامت کے اعتبار سے بھی وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے. وہ جانور خریدیں، کیونکہ کل قیامت والے دن اس نے پل صراط پر ہماری سواری بننا ہے. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ کے اندر مقیم رہے. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے. بعض لوگ جی قربانی کو کوئی فرض واجب نہیں سمجھتے ہیں، جس طریقے سے دوسرے اعمال کے اندر، دوسرے دین کے احکامات کے اندر سستی کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ سستی کرتے رہتے ہیں. کر لی تو کر لی، نہ کی تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا صاحب نصاب پر، صاحب وسعت پر واجب و ضروری ہے. اس کو اہتمام سے کرنا چاہیے. اور قربانی کا جب جانور خریدنے جائیں تو میرے محترم عزیزو، اگر 7 آدمی اس میں شریک ہونے ہیں تو پہلے ان کی نیت کر لی جائے. جانور خریدنے سے پہلے ہم جانور خرید رہے ہیں اور اس میں ہم 7 آدمی شریک ہوں گے، افضل یہی ہے اگر مالدار آدمی ہے. لیکن اگر اس وقت جی 7 آدمی نہیں ملے، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، 3 آدمی ہوتے ہیں، 4 آدمی ہوتے ہیں، بعد میں مل جاتے ہیں، تو افضل تو یہ ہے کہ پہلے نیت کر لی جائے. لیکن اگر کسی مالدار آدمی نے اس وقت صرف اپنی نیت سے خریدا تھا، بعد میں دوسرے آدمی کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے، تو بہرحال قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر ایک غریب آدمی ہے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، لیکن اگر وہ قربانی کا بڑا جانور خرید لیتا ہے تو اب کسی اور آدمی کو یہ غریب آدمی اس میں شریک نہیں کر سکتا. اور اول وقت اس کا آپ کو معلوم ہے، جو شہر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اول وقت یہی ہوتا ہے جب امام نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جائے، شہر کے کسی مسجد میں، یہ ضروری نہیں ہے اپنے محلے کی مسجد، بلکہ کسی مسجد میں بھی امام نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. باقی جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، چونکہ ان کے ذمہ جو ہے وہ عید کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے، دیہات کے اندر شرائط ہی پوری نہیں ہے عید کی نماز کی، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے وہ عزیز و اقارب جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، اب وہ اپنی قربانی کروانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، اپنے عزیز و اقارب کو کہتا ہے کہ جی یہاں پر ہماری قربانی کر دی جائے، تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ان کی قربانی یہاں پر اس وقت میں کی جائے کہ وہاں پر بھی ایام قربانی آ چکے ہوں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ممالک میں جی قربانی ہم سے وہ 5 گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے یا 10 گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے، اب یہاں پر پہلے اس کی جانب سے جانور قربان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں وقت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی قربانی واجب نہیں. قربانی کا اول وقت جو ہے وہ جب امام نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جائے تب اس کے ذمہ واجب ہوگی. ابھی اس کے ذمہ قربانی واجب ہی نہیں ہوئی، ادھر سے آپ نے قربانی کر دی ہے تو اس کی جانب سے قربانی ادا نہیں ہوئی. تو ذرا اس بات کو اہتمام سے، اگر جی پہلے دن وہاں قربانی نہیں ہے تو آپ پھر دوسرے دن قربانی کا جانور اس کی جانب سے ذبح کریں. یہ ذرا دیکھ لیجئے، اس کو فون کر کے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا کہ اب آپ کے ہاں قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے تو تب اس کی جانب سے قربانی کا جانور کیا کرنا چاہیے؟ ذبح کرنا چاہیے. اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، جو قربانی کے ایام ہیں وہ
عید الاضحیٰ کے 2 دن کے بعد، ایک تو عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک 11 اور 12 کا ہے۔ بعض لوگ 13ویں کی بھی 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک حدیث میں اور اس کے جو راوی ہیں ان میں بھی ہوئے ہیں، اور جو راوی بیان کرنے والے ہیں وہ منکر راوی ہے۔ منکر اس کو کہتے ہیں کہ جو خود ضعیف ہے اور ثقہ راویوں کی مخالفت کرے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کا جی یہی قول ہے کہ قربانی کے ایام جو ہے وہ تین دن ہیں، ایک 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ اب ان میں جو قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ہوگی، لیکن اگر کوئی 13ویں ذی الحجہ کو قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک روایت ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ منقطع بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ اب ایک روایت جو منکر بھی ہو اور منقطع بھی ہو، اس کو لے کر باقی جو صحیح روایات ہیں، جس کے روایت کرنے والے بڑے بڑے کثیر صحابہ ہیں، درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا بھی نہیں ہے، اور وہ ایسے صحابہ ہیں جن کو ضرب المثل کہا جاتا ہے متبع بالسنہ ہونے میں، ان کے اقوال کو چھوڑ کر ایک منقطع اور ایک منکر حدیث کو لے کر اس کی بنا پر قربانی کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، ذرا اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور قربانی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دن کو ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی رات کو کرنا چاہے تو کر تو سکتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے۔ کراہت کی 2 وجہ لکھی ہیں، ایک تو ہو سکتا ہے کہ غلطی کا بھی اس میں شاید رگیں پوری نہ کٹیں، دوسرا یہ ہے کہ میرے عزیزوں جو رات کا وقت ہے یہ سونے کا وقت ہے، ہر چیز کے آرام کا وقت ہے، انسان ہے یہ جانور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات بنائی ہے یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ آرام کے لیے بنائی ہے۔ تو اس وجہ سے قربانی کے جانور کو دن کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی رات کو ذبح کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن بہرحال مکروہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے نظر مانی ہے قربانی کرنے کی، فقیر ہے، اب وہ اس جو قربانی کرے گا اس کا گوشت یہ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ جو نظر والی قربانی ہوتی ہے اس کا پورا گوشت وہ فقراء پر صدقہ کرنا لازم و ضروری ہے۔ کسی نے نظر مانی ہوئی ہے اگر اے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، اب اس نے اپنے اوپر لازم کر لی تو اب اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک میت اس کا انتقال ہو رہا تھا اور اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو میری طرف سے قربانی کرنا، اور پھر اس کے مال میں سے، اس کے ترکہ میں سے وہ قربانی کی جا رہی ہے، اب بھی اس کا پورا گوشت فقراء پر کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا۔ باقی اگر ایک مالدار آدمی ہے اور ایک فقیر آدمی ہے، انہوں نے قربانی کا جانور خریدا، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ قربانی کے ایام میں ان جانوروں کو ذبح نہ کر سکے، فقیر ذبح نہ کر سکا، مالدار ذبح نہ کر سکا۔ اب فقیر کے لیے حکم یہ ہے کہ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اگر وہ اس کو ذبح کرنا چاہے تو اب ذبح نہیں کر سکتا، اب یہ زندہ بکرا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، زندہ بکرا کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا، فقراء کو دینا پڑے گا۔ اور اگر مالدار آدمی ہے، اب اس کے لیے 2 حکم ہے، اگر یہ بیچ کر اس کی قیمت بھی صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ زندہ صدقہ کر دے تب بھی کر سکتا ہے، قیمت صدقہ کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نظر ماننے والا تھا، ناظر تھا، اس نے اگر نہیں کی، اب بھی اس کے ذمہ اور فقیر کے ذمہ یہی ہے کہ وہ زندہ جانور کا کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں۔ تو میرے محترم عزیزوں، قربانی اہتمام سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے قربانی کرتے تھے، خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ بہترین قربانی وہی ہے جو خوش دلی سے کی جائے۔ یہ بعض مواقع اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں، انسان تھوڑی سی نیکی کرتا ہے وہ پہاڑوں کے برابر چلی جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں 10 ذی الحجہ، یہ جو ایام قربانی ہے، سب سے محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، سب سے محبوب ترین عمل۔ اگر ایک آدمی قربانی کو چھوڑ کر چاہے کروڑوں روپے وہ کیا کر دے؟ صدقہ کر دے، قربانی نہ کرے، عند اللہ وہ مقبول نہیں ہے جو قربانی کا جانور مقبول ہے۔ قربانی کا جانور ضرور کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں اپنی طرف سے وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو جانوروں کا ضیاء ہے، یہ تو مال کا ضیاء ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں ہم جہاں ہمارے سوچنے کی انتہا ہو جاتی ہے
وہیں سے وہی کی ابتدا وہیں سے شروع ہونی ہے. ہمارے ایک سوچنے کا دائرہ محدود ہے، سوچتے سوچتے جہاں پر ہماری عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں پر وحی الہی کی ابتدا ہو رہی ہے. اگر کبھی ہمارے ذہن میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں فوراً اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ تسلیم. اے اللہ تعالیٰ ہماری عقل تو ناقص ہے، ہماری عقل کی جہاں پر انتہا ہو رہی ہے وہیں سے وحی الہی کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی 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 جی. تو یہ جو ایام ذی الحجہ کے چل رہے ہیں تو یہ بڑے بہترین ایام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کے راتوں کا قیام لیلۃ القدر کے رات کے برابر ہے. اور خاص کر کے جو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر، اگلے سال اور پچھلے سال کے بھی یعنی 2 سالوں کے برابر ہے. کس کا روزہ؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ. تو روزوں کو بھی اہتمام سے کیا کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. تلبیہ کثرت سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ذی الحجہ کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، راتوں کی بھی قسم اٹھائی ہے. تو کوشش یہ کریں، اب 10 ذی الحجہ شروع ہو چکے ہیں، روزوں کا جی اہتمام کرنا چاہیے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ایک دن کا روزہ ہمارے سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جائے، اور جی رات کی عبادت جی لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہو جائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ اہتمام سے رکھنا چاہیے. ان ایام کو قیمتی بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بھائی آپ نے بتایا کہ انشورنس کرائی ہو، اس کی قربانی نہیں لگتی، اس کو شریک نہیں کرنا چاہیے.